نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ سامعین ذی محتشم، ہمارے اذہان میں جب جہاد کا تصور آتا ہے تو ہمارے خیالات کا مرکز وہ میدان ہوتا ہے جس میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، دو فوجیں آپس میں برسر پیکار ہوں، آمنے سامنے ایک دوسرے سے متقاتلہ مقابلہ ہو رہا ہو، تلواریں گردنیں اڑا رہی ہوں، نیزے سینے چھلنی کر رہے ہوں، برچھے کمر میں پیوست ہو رہے ہوں، جسم کے تمام اعضاء جسم سے علیحدہ ہو کر میدان کارزار میں بکھرے ہوئے ہوں۔ ہمارے ہاں جہاد کا تصور یہ ہے، اور کسی حد تک مسلمانوں کی جنگوں کا نقشہ بھی یوں ہی ہوتا ہے، مگر یہ جہاد اصغر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ۔ بخاری شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 391۔ یعنی کہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ اس شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو اپنی جان اور مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یہ جہاد افضل اور اکبر ہے۔ یعنی حق کی راہ میں عیش آرام، اہل و عیال اور جان مال ہر چیز قربان کر دینا، یہ جہاد افضل اور اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یعنی کہ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس ہی کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ترمذی، طبرانی، حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تم کس کو پہلوان کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس کو لوگ بچھاڑ نہ سکے۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326۔ یعنی کہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے انشاءاللہ العزیز بات کرنی ہے غزوہ بدر کے متعلق۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا وہ عظیم اور تاریخی معرکہ ہے جب اسلام اور کفر اور حق اور باطل کی پہلی معرکہ آرائی ہوئی۔ اس تاریخی معرکہ میں فرزندان اسلام کی تعداد کفار کی تعداد سے 1/3 تھی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کفار کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح دی۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار سپاہیوں کو، محبوب کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرات ذی وقار یہی تو نفوس قدسیہ تھے جن سے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے مشورہ فرمایا تو مجاہدین اسلام کی رگوں میں خون جوشیں مارنے لگا، اور عرض کیا کہ آقا آپ نے حکم کیوں نہ فرمایا، مشورہ کیوں فرمایا؟
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے قوم موسیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا موجود تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کے لیے آؤ، تو انہوں نے جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی کہ جائیے آپ اور آپ کا رب دونوں جہاد کے لیے، ہم تو یہی بیٹھنے والے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی کھانے کی بات ہے تو ہم حاضر ہیں، اور جہاد کی بات ہے تو آپ اور آپ کا رب کافی ہے، ہم یہ تکلیف نہیں کر سکتے اور اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی لا نقول كما قال موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564۔ یعنی کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کریں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے لڑیں گے۔ حضرات ذی وقار، ایمان مضبوط ہو، جذبہ کامل ہو تو 1 10 پر، 10 100 پر اور 100 1000 پر بھاری ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، یعنی اگر تم میں سے ہوں 20 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 200 پر، اگر ہوئے تم سے 1000 صابر تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی سر بلند ہوں گے اور تم سچے مومن ہو۔ حضرات ذی وقار، اس کا مشاہدہ آپ کے سامنے ہے کہ بدر کے میدان میں 313 ہزاروں پر غالب رہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہماری کثرت ہے، اس کے باوجود ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ ملاحظہ کیجیے اور سوچیے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور ہم غالب کیوں نہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور ہم غالب کیوں نہیں۔ اس کی وجہ علامہ اقبال نے بیان فرمائی، تم میں شوروں کا کوئی چاہنے والا نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور دوسری جگہ جنگ بدر کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اے میرے مسلمان، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اندر قطار اب بھی۔ جذبہ ایمان، عشق رسول، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعمیل قرآن ہمارا جذبہ جہاد کی بنیاد تھی، جو ہم میں مفقود ہو گئی اور ہم خوار ہو گئے۔ علامہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور ایک عاشق رسول اسی حالت زار کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ سامعین ذی محتشم، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تقریر سنی اور جذبہ جہاد ملاحظہ فرمایا تو لشکر تشکیل دیا،
جس کی تعداد صرف 313 تھی، یہی مجاہد ہیں جنہیں اللہ اپنی فوج قرار دیتا ہے اور جن کا اجر و ثواب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ واجر کریم، یعنی کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے یعنی مہاجر اور مدد کرنے والے یعنی انصار اور جو ان کے پیروکار ہوئے نیکی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یعنی کہ یہ مال ان ضرورت مند مہاجرین کا ہے، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور مالوں سے علیحدہ کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کی خواستگار ہوتے ہوئے، اللہ رسول کی مدد کرتے ہوئے، یہ تمام لوگ ہی سچے ہیں۔ مہاجرین کی عظمت اور شان کو اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، یعنی کہ نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے مسلمان سوائے معذور کے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے بزرگی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے اپنے مالوں اور جانوں سے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں، ان کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَدْلًا عَظِيمًا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، یعنی کہ فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے، ان کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کی جانب سے، اور نوید بخشش و رحمت کی، اور اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اصحاب بدر کے لیے اللہ رب العالمین نے خصوصاً ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے بحوالہ تکمیل الایمان صفحہ نمبر 171، یعنی کہ جو چاہو عمل کرو ہم نے تمہیں بخش دیا۔ لن يدخل اللہ النار رجلا شہدا بدرا او حدیبیہ، یعنی کہ اس شخص کو آگ ہرگز نہیں چھو سکے گی جو میدان بدر یا میدان حدیبیہ میں حاضر ہوا ہو۔ حضرات ذی محتشم سرور کائنات ان مٹھی بھر اپنے عشاق کو ساتھ لے کر بدر میں تشریف لائے۔ آئے بدر میں بے سر و ساما مجاہد، آئے بدر میں بھوکے اور پیاسے جان باز۔ اللہ رب العالمین نے بارش برسائی اور یوں ارشاد بیان فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس
أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. یعنی یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے اتارا تم پر آسمان سے پانی، پاک کر دے تمہیں اس سے اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کرے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو. ریتیلا علاقہ تھا بدر کا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلتے تو پاؤں ریت میں دھس جاتے. پانی پر کفار کا قبضہ تھا. ناچار بغیر پانی کے خیمے گاڑنے پڑے. زمین تپ رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، ہوا سخت گرم تھی. دعائے صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر. نزول آب سے تسکین و راحت ہو گئی طاری، مٹی تشنہ لبی گرد و قدورت دھل گئی ساری. سپاس و لشکر سے لبریز تھا دل اس جماعت کا، بنا کر حوض پانی بھر لیا باران رحمت کا. ریت جم گئی، زمین ٹھنڈی ہو گئی، پیاس بجھ گئی، ہوا سرد ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ چھت کا انتظام کیا جائے. چنانچہ عریشہ تیار کیا گیا جہاں اب بھی مسجد عریش موجود ہے. وہاں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر فرمائی. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے الحام زاری سے دعا فرمائی کہ الہی یہ تیرے بندے ہیں، تیری راہ میں حاضر ہوئے ہیں، سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر. اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا. جو ہی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے أَن يُمِدَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، یعنی کہ یہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، یعنی کہ 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا کہ ہم سنتے تھے کہ یہ آواز آتی تھی کہ اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو. صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام کی آواز ہے. ہیزوم ان کے گھوڑے کا نام ہے اور وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ جس آدمی کو قتل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے وہ پہلے ہی گر جاتا تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی مدد ہے. سامعین ذی محتشم، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنی چھڑی مبارکہ سے نشان لگاتے ہوئے فرمایا ھذا مصرع فلان وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَا هُنَا وَهَا هُنَا قَالَ فَمَا مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. بحوالہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 102. یعنی کہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھتے اور فرماتے اس جگہ. صحابی نے فرمایا کہ اگلے دن ہم جب ہم نے دیکھا
کہ جس جگہ نشانات لگے تھے اس سے کوئی آگے پیچھے نہ تھا۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت امیر حمزہ، عتبہ، حضرت علی، ولید اور حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مد مقابل کو واصل جہنم کر دیا، مگر حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے۔ حضرت شیر خدا نے شیبہ کا کام بھی تمام فرما دیا۔ ادھر بڑے بڑے یہ سردار مارے گئے، ادھر دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل لعین کو کفر کے داغ تک پہنچا دیا۔